نماز کا ٹائم ہو گیا، اب ذکر اس کی طرف چلتے ہیں. اور یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے کہ اللہ کا کرم ہوتا ہے کہ وہ جسے چاہے جب چاہے جس انداز سے نوازے. بڑی بڑی محفل، یہ کمرے کی محفل ہو، کسی ہال کی محفل ہو، کسی مسجد پاک میں ہو، کسی میدان میں ہو، یہ اللہ کا خاص کرم ہے اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے کہ قبلہ صاحب جب آتے ہیں کیفیت ہی تبدیل ہو جاتی ہے. یہ اللہ کا خاص فضل ہے، کرم ہے، احسان ہے اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ کہ میں ایسے یوں کہا کرتا ہوں کہ حاضری سے حضوری میں لے جاتے ہیں. قبلہ صاحب کے لیے خوب سب دعائیں کریں. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے اپنے تو یہ کہتے ہی ہیں سنگی جو کہتے ہیں اس کو ہے نا، سنگی تو سنگی ہوتا ہے، سنگ ہوتا ہے، سنگی ہوتا ہے. وہ تو یقینی طور پہ اس چیز کا اعتراف بھی کرتے ہیں. ڈھیروں ڈھیر سنگی ایسے ہیں کہ جو اس انداز سے مجھے دنیا جہان میں ملتے ہیں کہ جب میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے لگتا ہوں، ان کے پاس جاتا ہوں، ان کے گھر، تو کہتے ہیں اور کسی چیز کی دعا کی ضرورت نہیں ہے، اگر ہمیں دعا دینا چاہتے ہیں تو یہ دعا دیں کہ اللہ تعالیٰ قبلہ صاحب کے ساتھ قبلہ کے ساتھ ہمارا رشتہ مضبوط سے مضبوط تر. یہ اللہ کی عطا ہوتی ہے، اللہ کا کرم ہے، اس کا فضل ہے، اس کے احسان ہے. یہ میں کہہ رہا تھا کہ سنگی تو سنگی ہوتے ہیں نا، غیر لوگ بھی اس چیز پہ پورا وہ رکھتے ہیں کہ قبلہ صاحب جب آتے ہیں تو محفل میں ایک کیفیت جو ہوتی ہے وہ جذب کی ہو جاتی ہے، وہ ایک بالکل تبدیل ہو جاتی ہے. ایک محسوس ہوتا ہے کہ ہر بندہ اسے فیل کرتا ہے کہ کیفیات تبدیل ہو چکی ہیں. تو قبلہ صاحب کے لیے خوب دعائیں کیا کریں. میں اکثر کہتا ہوں، روز کہتا ہوں کہ اس پہ خوب جب بھی 1 سے 2 ہوں، آپ تو اکیلے ہوں تو قبلہ صاحب کے لیے دعا کریں. 1 سے 2 ہو جائیں، مل کے بیٹھیں، اللہ کے آگے ہاتھ پھیلائیں کہ یا اللہ اپنے کرم، اپنے فضل اور اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے قبلہ صاحب کو مزید عروج دے، مزید ان پہ اوپر اپنی رحمتوں کے دروازے. اور بارہا مرتبہ میں نے کئی بار یہ بھی کہا ہے کہ قبلہ صاحب کے لیے جو دعا ہے نا، وہ در حقیقت آپ کے لیے اور آپ کی آنے والی نسلوں کے لیے دعا ہے کہ جس قدر خوبصورت انداز سے میں اکثر سوچتا ہوں بیٹھا ہوا یا کبھی کسی کیفیت میں اپنے شیوخ کو دیکھتا ہوں تو الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ قبلہ صاحب جس انداز سے اس سلسلے کو لے کے چل رہے ہیں اور اس پہ بھی شکر ادا کیا جائے. میں نے بارہا مرتبہ کہا، پھر دہراتا ہوں کہ جہاں مجھے اپنی اولاد پہ فخر ہے نا، آپ بھی اپنی خانقاہ پہ فخر کیا، شکر کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ انعام کیا، یہ احسان کیا کہ آپ کا تعلق عیدگاہ کے ساتھ جوڑا ہے. تو جدھر بھی ہو، جیسے بھی ہو، جس انداز سے بھی ہوں، نوافل پڑھنے نصیب ہوں، کوئی اچھا کرنا کام کرنا نصیب ہو، کوئی اچھا ساتھ ہو، اکٹھے مل کے بیٹھیں، تو اس چیز کو خوب ذہن میں رکھیں کہ خوب دعائیں کیا کریں. اور یہ جو سلاسل ہوتے ہیں نا، یہ اس طرح سے ہے کہ مجھے خادم مقرر کیا گیا، میرے شیخ نے کیا، تو یقینی طور پہ میرے شیخ تھے، ان کی جوتیوں تک بھی نہیں پہنچ سکتا. میرے شیخ کو قبلہ عالم ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے منتخب فرمایا. تو اس پہ تو بندہ کچھ سمجھانے کی ضرورت ہی نہیں نا، تھوڑا پیسہ بھی شعور ہو تو سمجھ آتی چلی جاتی ہے کہ یہ سلسلہ جو بٹھایا جاتا ہے، جو جس انداز سے ڈیوٹی لگائی جاتی ہے، تو یہ اللہ کریم کا بہت بڑا
کرم ہوتا ہے, احسان ہوتا ہے کہ اس سلسلے میں جو لوگ سلسلے میں ساتھ, تو یہ بہت بڑا انعام ہوتا ہے, بہت بڑا کرم ہوتا ہے. اور اس کے لیے بس کوشش یہ بھی کیا کرے کہ ہمیشہ ایسی جگہ بیٹھے کہ جدھر بیٹھنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت آپ کے دلوں میں بڑھے, سبحان اللہ, جدھر اپنے سلسلے کے ساتھ آپ کی محبت بڑھے, سبحان اللہ, اکابر جو ہمارے سلسلے کے ہیں ان سے محبت بڑھے, اور چلتے چلتے جس انداز سے بھی جدھر بھی پہنچے تو پھر اس سلسلے میں اس حوالے سے ہر وہ جگہ, کیونکہ ادھر تو پتہ نہیں تسی بہت سارے پاکستان دے ہی ہو, سویرے ریڑھی لے کے آندا ہے نا, اس سویرے مال لے کے آندا ہے نا, ریڑھی والا ریڑھی لانی ہوندی تو پیٹی کھولتا ہے, اکثر تکیا پیٹی کھول کے نا وہ سیب ہیں, وہ امرود ہیں, وہ مالٹے ہیں, سارے باہر کٹ دیں, سارے باہر کڈن تو بعد تکتا ہے کہ کوئی داغ ہی دے نہیں کہ اس پھل میں سے کسی کو داغ تو نہیں لگا ہوا. وہ سب سے پہلے اس داغی پھل کو نکال کے نا پرے رکھ دیتا ہے. کس لیے کہ وہ جو باقی پھل ہے ان میں اگر ساتھ کے لگے گا تو داغ نہ لگے, وہ خراب نہ ہو. تو کمپنی ہمیشہ اس چیز کا خیال رکھے کہ ایسی جگہ پہ بیٹھے کہ جدھر یہ آغاز اس سے ہوتا ہے وسوسے سے. یہ شیطان کا سب سے خطرناک وار ہے وسوسہ. یہ نیچے سے چلتا ہے اور اس جگہ تک چلا جاتا ہے, ایک جگہ جا کے بندہ کھلو کے کہتا ہے کوئی ہے کہ اللہ کدھر ہے, کس طرح ہے, وہ سمجھتا ہے یہی سب کچھ زندگی ہے. وسوسات سے بچنے کے لیے وسوسہ ڈالنا شیطان کا کام ہے, اور شیطان کے چیلے بھی وسوسے ہی ڈالتے ہیں, کیونکہ وسوسے سے انسان متزلزل ہو جاتا ہے. ایک دفعہ بندہ ہل جائے نا, ٹھڑک جائے, پھر وہ اللہ کرم کرے, اللہ رحم کرے, آسان کرے, مضبوطی کے ساتھ جم کر, خوبصورتی کے ساتھ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے, مجھے قبلہ صاحب کو, آپ کو, کہ ہم سب دین کی خدمت کر سکیں اس معاملے میں آگے سے آگے. اس میں سب سے زیادہ ضروری جو چیز ہوتی ہے نا, اس طرف خیال رکھے, اس طرف دھیان رکھے, کیونکہ جیسے میں ہمیشہ کہتا ہوں, آپ میری اولاد ہو تو ہمیشہ کچھ اس حوالے سے اس طرف بڑھنے کے لیے اس طرف خیال رکھا کرے, اچھا ساتھ رکھے, اچھا سنگ, اسی تو ویسی سنگی ہیں, اچھا ساتھ, اچھی کمپنی انسان کو اچھا بناتی ہے. اور اس سے ہٹ کے بندہ اگر دوسری طرف جاتا ہے تو انسان ہے, کمزور ہے, ہم سب کمزور ہیں, کتنا بھی مضبوط کیوں نہ ہونا, جب کوئی آس پاس کمپنی ٹھیک نہ ہونا وہ وسوسات ڈالتی ہے, وہ ذہن کو پراگندہ کرتی ہے, بدگمان کر دیتی ہے, وہ بندہ اپنا نقصان اٹھا کر لیتا ہے. باقی یہ تو جو سلسلے ہیں, یہ جو معاملات ہیں, یہ چل رہے تھے اور چلتے رہیں گے. ہمیں اپنے رب کا شکر, جیسے میں شکر ادا کرتا ہوں کہ میں عیدگاہ کا خادم ہوں, سبحان اللہ, آپ کو بھی شکر ادا کرنا چاہیے کہ آپ ایک ایسی جگہ پہ ہیں اور جڑ کے رہنے کی, اور جوڑنے والا کام کرنے کی. توڑنے والا تو ویسے ہی, اس کی تو ہمارے دین میں کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. اس کے لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے بے شمار فرمودات موجود ہیں کہ کبھی توڑنے کا کام نہ کرو, جب کام کرو جوڑنے کا کرو. یہ تو عام معاملات میں ہے, دنیاوی معاملات میں, دنیاوی رشتوں میں, کسی بھی جگہ پہ, مخلوق میں. لیکن یہ جو سلسلہ ہوتا ہے نا, اس میں ہر وقت اس طرف توجہ رکھنی کہ کسی بھی صورت, کیونکہ یہ اچھا ماحول. اب دیکھیں نا, ہم تین ہی گھنٹے ہو گئے ادھر بیٹھے, پتہ چلے اچھا ماحول اچھا ہوتا ہے. اس کے یہ لمحات ہمارے لیے قیمتی ہیں, اس سے ہمارے دل کا زنگ اترتا ہے, ہماری نیتیں ٹھیک ہوتی ہیں, ہمارا گمان اچھا ہوتا ہے. یہ چل چل کے مختلف جگہوں پہ الحمدللہ ثم الحمدللہ, اس میں نہ کوئی میری طاقت ہے, نہ آپ میں سے کسی کی طاقت ہے, نہ قبلہ صاحب کی ہے. یہ تو اللہ کا کرم ہے, اس کا احسان ہے, اس کا انعام ہے کہ ہمیں دنیا کے ان تمام جھنجھٹوں سے نکال کے اس راستے میں ہم جو چل رہے ہیں, اس پر جب اگر اجر ملے گا تو آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. اس لیے اس چیز کو خوب ذہن میں رکھتے ہوئے اچھے طریقے سے, کہ بھرپور طریقے سے جس قدر ہو سکے نا, کیونکہ جو وقت آگے جا رہے ہیں چیلنجز بھی بڑھتے چلے جا رہے ہیں.
جو وقت آگے جا رہا ہے قرب قیامت کے فتنے بھی بڑھتے چلے جا رہے ہیں. تو خوب دعا کیا کریں, خالص ہوں, انتہائی مخلص ہو کے اپنے رب کے آگے خوب دعائیں کیا کریں کہ یا اللہ قبلہ صاحب کی چار جانب سے حفاظت فرما, میرے آسدین کے حسد, شریروں کے شر, منافقین کی منافقت. ویسے سیدھی سی بات ہے کہ میری تو ہے ہی ہے, آپ دیکھتے ہیں مفتی سلمان صاحب بزرگ عالم دین ہے, وہ اکثر عیدگاہ میں یا کہیں بیٹھ کے بات کیا کرتے ہیں کہ 1 ہارس پاور ہوتا ہے, 2 ہوتا ہے, وہ اپنے درویش ہیں اپنے طریقے میں, درویش سے عالم اللہ تعالیٰ ایسے علماء کو تعدیر لمبی زندگی میں, وہ کہتے ہوتے ہیں کہ یہ سلسلے ہوتے ہیں نا, اس میں ایسا نہیں ہوتا کہ پھر کئی بار سوچتے ہیں وہ تھے پھر اب یہ, وہ تھے پھر اب یہ, وہ کہتے ہیں ایسا نہیں ہوتا. شروع میں ہوتا ہے تو 1 ہارس پاور ہوتا ہے, 2 ہو جاتے ہیں تو 2 ہارس پاور ہو جاتا ہے, جب تیسرا آتا ہے تو 3 ہارس پاور ہو جاتے ہیں, جب چوتھا اس میں سے آتا ہے تو 4 ہارس پاور ہو جاتے ہیں. جب وہ بڑی اچھی مثال دیتے ہیں کہ قبلہ صاحب کے بعد وہ مجھے کہا کہ کہتے ہیں آگ کے پیچھے اگر گنتی کر کے اتنے تھے نا تو اب آپ کو بھی میں اس میں شامل کر کے قبلہ صاحب کے آپ پیچھے اتنے کریں. تو اچھی مثال دیتے ہیں اچھے طریقے سے, اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ. عیدگاہ تو ویسے ہی وہ ہے کہ بابا جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دن اپنی ایک کیفیت میں کہا تھا, آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقرر فرمایا, تو آپ نے ایک کیفیت میں کہا تھا کہ کچھ جگہ پہ 7 اور کچھ جگہ پہ 14 پہ آپ نے فرمایا کہ یہ تو بس اللہ تعالیٰ نے انہیں نواز ہی دی ہے, اب اپنی محنت کے ساتھ یہ اس میں جتنا نکھار پیدا کر کے آگے اس کو جتنا بڑا بنے لے کے چلے جائیں گے, آگے کتنی نسلوں تک اس کو لے جائیں گے. تو الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ. یہ جو عیدگاہ کا فیض ٹھاٹھے مار رہا ہے بابا جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا, اس میں الحمدللہ اب اس وقت اللہ کے فضل پھر مفتی سلمان صاحب کی بات کرتا ہوں. یہ بہت چھوٹے سے تھے, شاید سلمان صاحب جی تھے. ایک دن ان کو پڑھا کرتے تھے, ایک دن نکلے تو مجھے کہنے لگے کہ بڑا خوبصورت جملہ یہ بھی ان کا, ماننے لگے کہ یہ جو ہے نا آپ جو مجھے کہنے لگے آپ کی شناختی عیدگاہ ہے. مفتی صاحب اسی طرح باتیں کرتے ہیں, آپ جدھر جاتے ہیں آپ کو پہچانا جاتا ہے عیدگاہ کے حوالے سے, لیکن آپ دیکھنا ایک وقت آئے گا عیدگاہ کی پہچان قبلہ صاحب. اور میں نے خود اس کا مشاہدہ کیا, کسی بین الاقوامی ایئرپورٹ پہ اترے ہیں, لوگ بھاگتے ہوئے ان کی طرف آئے ہیں اور یہ ذریعہ بنے ہیں عیدگاہ کو مطلب کہ شناخت کو ادھر تک پہنچانے کے. تو اس لیے بارہا میں مرتبہ کہتا رہتا ہوں, میری دعائیں ہوں یا کچھ ہوں, کہ اس چیز کو خوب ذہن میں رکھیں کہ یہ آپ کو اس کو اچھے طریقے سے بٹھا لینا چاہیے کہ, اور انشاءاللہ اس کے کرم سے, کیونکہ جو تھا اس کے کرم سے تھا, جو ہے اس کے کرم سے ہے, اور جو ہوگا اس کے کرم سے ہوگا, اس کے کرم کے علاوہ ممکن ہی نہیں ہے. اور جب اس کا کرم ہوتا ہے تو بس پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے وہ پھر اس انداز سے نوازتا ہے کہ جہاں تصور بھی نہیں جا سکتا. یہ فضل ربی کی بات ہوتی ہے, یہ کسی کا اپنا زور بازو ہوتا ہی نہیں ہے. تو اس میں یہ بار بار کس لیے کہتا ہوں, کہیں نہ کہیں یہ بات کر رہا ہوتا ہوں کہ اس میں وفادار ساتھیوں کی, مخلص سنگیوں کی, عیدگاہ کے ساتھ منسلک سنگیوں کی, کیونکہ یہ اللہ واسطے کا تعلق ہے. میں کہتا ہوتا ہوں نا کہ جتنی پیر خانے کی دعائیں آپ کو لگتی ہیں اتنی آپ کی دعائیں پیر خانے کو لگتی ہیں. تو اس لیے دعاؤں میں ہمیشہ اضافہ فرمائیں. ہر اچھا کام کرنے کے بعد ضرور قبلہ صاحب کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ انہیں
हासदीन के हसद से, آمین शरीरों के शर से महफूज آمین रखें। और वैसे जैसे मैंने कहा ना कि ये जो सिलसिला होता है ना, जो पीछे शेख होता है वो कभी भी ऑफ ट्रैक नहीं होने देता, तसर्रुफ उसका होता है, वो लेके जा रहा होता है, वो उसको थामे हुए होता है। एक मकाम पर एक जगह पे सईदा गौस आज़म इरशाद फरमाते हुए नजर आते हैं कि वो जब कहीं जा रहा होता है ना तो वो उठ के उसे पीछे से की निगाह उसको होती है। अल्लाह साहब के ऊपर तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का, आपके अहले बैत पाक का, असहाबा कराम का, औलिया अल्लाह का, अपने सिलसिले का, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अभी भी बड़े बड़े मुझे ऐसे रूहानी लोग नज़र आते हैं, वो मुझे कहते हैं, बैठ के कहते हैं, दिता था निकोस। इस वक्त मेरा दिल कितना बड़ा हो जाता है, आप सोच सकते हैं। इसी तरह एक रूहानी शख्सियत को मैंने मदीना पाक में रख के अपनी रूहानी औलाद को कहता हूँ, तो फिर जो रूहानी शख्सियात होती है उन्हें तो कहते हैं। मैंने किसी को कहा कि हज़रत बड़ा अच्छा हुआ है मदीना पाक में इधर आपसे मुलाकात होगी। कि मैं खाली पाकिस्तान के मशाइख की नहीं बात कर रहा, मैं शामी मशाइख की बात कर रहा हूँ, मैं यमन के मशाइख की बात कर रहा हूँ, अफ्रीका के बर्रा आज़म अफ्रीका के मशाइख की बात कर रहा हूँ, मैं बड़े बड़े मशाइख की बात कर रहा हूँ कि वो मुझे कहा करते हैं कि खुशखबरी देते हैं, मुझे मुबारक देते हैं कि तुझे ऐसा बेटा अल्लाह ने अता फरमाया। इसी तरह मैं एक दिन मदीना पाक में था तो मैंने बात की कि दुआ, और इसी से मुझे देखते रहे। फिर पता है क्या कहा, क्योंकि नाम भी है ना, तो निस्बत की भी तो बड़ी बात होती है। उधर भी जिनके कदमों उनको वो है, हमारी औकात क्या, लेकिन एक निस्बत होती है। उन्होंने वही जुमले दोहराए जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हसन बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लिए दोहराए थे ना कि या अल्लाह जिब्राइल को इनका मददगार बना दे। उसी अंदाज से वो कहने लगे, फिक्र ना किया कर, अल्लाह ताला ने जिब्रील की ड्यूटी लगाई हुई है कि इनके कोई आम जगह नहीं है, मदीना एक बुलंद वाला रूहानी शख्सियत है। तो आप इस पे फ़ख्र किया करो, आप की औलादों के लिए, आपकी आने वाली नस्लों के लिए इंशाअल्लाह ताला। ये जो फैज़ान है ना बाबा जी साहब रहमतुल्लाह अलैह का, वो अच्छा कहा था ना प्रोफेसर अनीस, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। उनके वालिद गिरामी हसन ने तरीक़त का शजरा भी लिखा, तो उन्होंने जो कहा था ना कि आया दो रसीदी है, खिड़िया हुसन हबीबी है, दो शक्ला एक तस्वीर। सुभान अल्लाह। वो है, मैं कभी कभार इन्हें वैसे ऐसे करके ना सूंघा करता हूँ, मैं सूंघा करता हूँ, पता क्यों? मुझे अपने शेख की फ्रेगनेंस महसूस होती है जो मैं अपने शेख के दस्ते आँख चूहा करता, या कभी मौका मिलता रात को आपको दोबारा होता और आपके साथ अपना मुंह लगा के आपके पिंडियों से खुशबू लिया करता था। कसम है उसकी जिसके कब्जा कुदरत है मेरी जान, मुझे वो फ्रेगरेंस में खूब दुआ किया करो, खूब दुआ। ये आपके लिए भी कह रहा हूँ क्योंकि आप मुखलिस हो, आपको सबसे ज़्यादा मुखलिस अपने पीर खाने का होना चाहिए। आपके लिए सब कुछ अपना पीर खाना होना चाहिए। मकान होगा, ये अरशद साहब इरशद का मकान है, लेकिन घर इनका ईदगाह है। घर की तरफ तवज्जो रखनी, घर की तरफ ध्यान रखना, घर के लिए हर वक्त दुआ मांगना, घर के साथ मुखलिस और वफादार रहना, ये और जब ये करो ना तो इस पे भी रब का शुक्र अदा करो कि अल्लाह ताला ने ये तौफीक दी कि आप इखलास के साथ अपने घर के लिए, अपने पीर खाने के लिए, अपने मदीना पाक के नालैन पाक का सदका जो आपको एक जगह नसीब हुई है उसके लिए दुआ गाँव में खूब याद रखा करे। क़िबला साहब को अल्लाह ताला अपने हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदके
آپ سب کو بھی اپنی حفاظت کرے، آمین۔ کرم میں رکھے، آمین۔ رحمت و برکتوں سے نوازے، آمین۔ دین اور دنیا میں کامیابی آمین۔ فرمائے، وسوسہ شیطانی وسوسات سے بچائے، آمین۔ شیطان کے شر سے بچائے۔ آمین۔ اور پتہ ہے شیطان تو بیچارہ شیطان یہ حضرت انسان جو ہے نا، توبہ توبہ توبہ۔ کل پرسوں جبلا صاحب بتا رہے تھے کہ یہ کپڑی جو یہ اگر پٹھی کپڑی مل جائے وہ تو صرف بلانا نہ چک کے لے جاتا ہے، حضرت انسان کے شر سے بچائے، آمین۔ اپنے نفس کے شر سے اپنے اس محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو مایا ناز اولاد ہو میری آپ، یہ آپ سے جب کبھی ایسا موقع مل جاتا ہے نا جسے ہم خود ہی گھر والے ہی سارے بیٹھے ہوتے ہیں، باہر کا کوئی نہیں ہوتا، اس وقت یہ دل کی باتیں آپ سے شیئر کیا کرتا ہوں، ان کو خوب سنا کریں اور انہیں ذہن میں بٹھایا کریں، کوئی مغرب کی اذان دے دیں